اگر آپ کو کسی ایسی چیز کا سامنا کرنا پڑے جو کہ کبھی آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. میں نے ان کو کہا کہ پاپا مجھے کینسر ہے. شاید ان کو بھی کچھ سیکنڈ ایسے لگا تھا کہ میرے ساتھ کچھ بہت برا ہونے والا ہے. جب امید کی کرن کہیں اندھیروں میں کھو جائے. میں نے سوچا تھا کہ میری اب اتنی زندگی نہیں رہنی. جب ہر طرف بے بسی اور اندھیرا چھا جائے وہاں ایک مومن خدا کے حضور جھک جاتا ہے. اور پھر جب اگلی نماز کا وقت آتا تھا تو پھر میں رو لیتی تھی. اور پھر میں جب روتی تھی تو مجھے فیل آتی تھی کہ میں اس کے بعد مجھے اپنی ضرورت پڑے گی کسی کے سامنے بھی کمزور ہونے کی. کہ جب خدا کے بعد اس دنیا میں خلافت انسان کے لیے سکون کا باعث بنے. اتنی تسلی مجھے کسی ڈاکٹر نے کبھی نہیں دے سکی جو حضور نے آج مجھے دیا. سب کمندوں کو مجھے یاد ہے آج سے 2 سال پہلے ہم نے ایک پروگرام MTA کے ساتھ مل کے کیا تھا جس میں ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی عبد الرحمن کی آپریشن کا واقعہ بیان ہوا تھا. اس پروگرام کا مین جو کہہ لیں اس کی جو مقصد تھا وہ یہ بتانا تھا کہ خلافت کی جو دعائیں ہیں اور اس کے ذریعے سے جو برکتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے وہ کس قدر نایاب ہیں. اور اس پروگرام کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا الحمدللہ، اور بہت سارے لوگوں نے غیر معمولی طور پہ خاکسار کے ساتھ رابطہ کیا. ان دنوں میں حضرت صاحب کا جرمنی کا بھی دورہ تھا تو مجھے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا. ان میں سے ایک فیملی تھی اوفنباخ کی، ان کے 2 بچے معذور تھے اور انہوں نے کہا کہ ان کے بچوں نے معذور بچوں نے جب وہ پروگرام دیکھا تو ان کے دل میں بھی خواہش ہوئی کہ ہم بھی حضور سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان برکتوں کو ہم بھی سمیٹنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے ایک ہماری پیاری باجی ہیں جن کا جو ہیمبرگ سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا بھی ان سے بھی رابطہ ہوا اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نے بھی یہ پروگرام دیکھا ہے اور میں بھی چاہتی ہوں کہ ان برکتوں کا میں بھی حصہ لوں. یہ واقعہ عائشہ صاحبہ کا ہے جو اس وقت ایک خطرناک بیماری سے لڑ رہی تھیں. 2023 کے شروع میں ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جاتی رہتی تھی میں. کچھ ایسا مجھے ڈاکٹر نے بتایا نہیں تھا سوائے اس کے کہ خون کی کمی ہے میرے میں. جب تک میری کولونوسکوپی نہیں ہوئی تھی تو اس وقت تک مجھے نہیں پتہ تھا کہ مجھے کینسر ہے. ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ ہمیں خود یقین نہیں آ رہا کہ ہم نے کیسے اس بیماری کو ہم دیکھ نہیں پائے، لیکن اکثر علامات کے باوجود صرف کولونوسکوپی میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کولن کا کینسر ہے. جب مجھے میری بیماری کے بارے میں پتہ چلا تو میرا کینسر 3rd اسٹیج پر تھا. تو ڈاکٹر نے مجھے جلد یہ بتا دیا تھا کہ میرا آپریشن نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے خون کی کمی بہت زیادہ تھی. یہ ایک بہت بڑا رسک تھا کہ میں آپریشن کے بعد پھر جاگوں نہ. اس کے بعد ہمارا ایک ہی آپشن تھا، چونکہ میرا آپریٹ نہیں ہو سکتا تو کیمو تھراپی کا ہی راستہ ہم نے چننا تھا. کیمو تھراپی کا آغاز تو ہو گیا لیکن وہ بھی کینسر کو روک نہ سکی اور بیماری پھیلتی رہی. ڈاکٹر نے پھر ایک دفعہ مجھے یہ بھی کہا کہ اگر اب آپ کا جگر میں پراپر پھیلتا گیا کینسر تو ہمیں جگر کو 90% کاٹنا پڑے گا. بیماری کی شدت اور علاج کے اثر نہ ہونے پر عائشہ صاحبہ پریشان رہنے لگیں. ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جو کینسر پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی مسلسل بیماری سے اینڈ تک ان کی یہی سین ہوتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ بہت کمزور ہوتے ہیں. کیونکہ میں سائیکالوجسٹ ہوں، مجھے فیل بھی آئی کہ میرا ہر بار ہر جگہ پہ بیٹھ کے رونا، کسی کے ساتھ بات نہ کرنا، وہ ایسے تھا کہ مجھے فیل آ رہی تھی کہ میری ایک ڈپریشن کا فیض میرے پہ آیا ہے. میں ذہنی طور پہ بہت کمزور ہو گئی ہوں. مشکل تھا میرے لیے کسی کے ساتھ بات کرنا. میں بات پہ رو پڑتی تھی. اور میں اب یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اس کچھ چند ہفتوں میں سوچا تھا کہ میری اب اتنی زندگی نہیں رہنی. میں کوشش کرتی تھی
گھر والوں کو بھی سمجھانے کی کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اب ٹھیک ہو پاؤں، کیونکہ ڈاکٹر بار بار مجھے یہی بتاتے تھے کہ کینسر پھیل ہی آ رہا ہے۔ میرے سارے پیاروں کو صرف ایک دن سائیکو تھراپسٹ کے پاس گئی اور اس نے مجھے اینٹی ڈپریسیوا لکھوا کے دی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ 4 ہفتے کم از کم کھاؤ، لیکن میں نے صرف 4 دن کھائی تھی۔ کیونکہ اللہ نے ان کے دل کا سکون بھی اپنے ذکر میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ میں ساری نمازیں الگ الگ 5 نمازیں پڑھا کروں۔ عموماً چھوٹی موٹی مجبوری میں ہم نماز کو جمع کر لیتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ اب میں نے نمازیں جمع کر کے نہیں ادا کرنی۔ جب میں 5 نمازیں باوقت ادا کرنا شروع کی تو مجھے فیل نہیں آئی کہ مجھے یہ دوائی کھانے کی اب ضرورت ہے۔ نماز پہ اتنی توجہ دی تو پھر میں نماز میں رو لیتی تھی، اور بعد میں مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے اگلی نماز تک میں ٹھیک رہتی تھی، اور پھر جب اگلی نماز کا وقت آتا تھا تو پھر میں رو لیتی تھی، اور پھر میں جب روتی تھی تو مجھے فیل آتی تھی کہ میں اس کے بعد مجھے اپنی ضرورت پڑے گی کسی کے سامنے بھی کمزور ہونے کی، کیونکہ میں نے اپنی کمزوری اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے آپ کو کمزور اللہ تعالیٰ کے سامنے دکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دے گا۔ میرے لیے میری دعا تھی۔ یہی تدبیر ہے پیاروں کہ مانگو اس سے قربت کو۔ اب اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میں شاید بیمار ہی اس وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ میں نے اتنے لمبے سجدے کبھی نہیں تھے کیے، میں نے اتنے دل سے دعا سنتے تھے لیکن مجھے کبھی فیل نہیں تھی آئی کہ خدا شاید میری بات سن رہا ہے۔ مجھے اس چیز کا شک نہیں تھا کہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن میرے ساتھ نماز میرے لیے کوئی ایسی چیز بن گئی تھی جیسے ایک ڈاکٹر کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ اتنا گہرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو گیا تھا جیسے ایک انسان کے ساتھ فیس ٹو فیس اپائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ میرے سامنے بیٹھا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو بتاتی کہ اللہ تعالیٰ یہ اب مجھے مشکل ہے تو آپ میرے لیے آسانی بنا دو۔ اب میں ایسے جیسے اپنے کسی دوست کو بتاتے ہوں، اپنی کسی سہیلی کو بتاتے ہوں، مجھے فیل آتی تھی کہ اب میں نے نماز پڑھنی ہے، اور اب میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ابھی کی سچویشن کے بارے میں بتانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب معاملات حل کر دے گا میرے لیے۔ کچھ ہفتے بعد میرا یہ بھی جو ذہنی کیفیت ہے بالکل نارمل ہوگی، اور میں نے کبھی دوبارہ سائیکو تھراپسٹ سے رابطہ نہیں کیا۔ اس بیماری کے دوران اللہ تعالیٰ نے عائشہ صاحبہ کو خدمت کا موقع بھی دیا۔ اگست 2023 میں ہمارے حلقے میں صدر کا انتخاب ہوا، صدر لجنہ کا انتخاب ہوا، اور میرا نام پیش کیا گیا تھا۔ میں نے حضور کو پھر ایک لیٹر لکھا، آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں کہ میں بیماری کے باوجود یہ کام کر پاؤں گی؟ حضور کا کافی جلد جواب آ گیا تھا، اور حضور کے اس خط میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ فضل فرمائے گا۔ جب اس قسم کی مشکلات ہو جائیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کسی کو یہ کہا جائے کہ اب تو تمہاری حالت اتنی خراب ہے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں لگ رہی کہ آگے کیا ہوگا، اس وقت انسان کو ایسی اہم ذمہ داری مل رہی ہو اور حضور کی یہ دعا ہو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، تو وہاں پر پھر سٹینڈ لینا، پہ کہنا ٹھیک ہے اگر اللہ کی یہ تقدیر ہے، خدمت کا موقع مل رہا ہے تو خدمت جو ہے نا وہ ہم نے نہیں چھوڑنی۔ نظام کی طرف سے اگر آواز آئے تو وہ ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اور میں نے کبھی بھی کوئی میٹنگ کینسل نہیں کی تھی اپنی بیماری کی وجہ سے، میں ہمیشہ جاتی تھی۔ تو بے شک جان چلی جائے، بیماری ہو جائے، جو بھی ہو جائے، ہم نے جو ہے نا اپنے نظام کے ساتھ ہم نے جو ہے نا وابستہ رہنا ہے۔ 8 دن کیمو تھراپی کے بعد میں گھر میں آرام کرتی تھی، اور 9ویں 10ویں دن میں عاملہ میٹنگ کرواتی تھی، اور اس کے 2 ہفتے بعد پھر اجلاس کرواتی تھی۔ اسی سال 2023 کے جلسے میں شرکت کے لیے حضور انور جرمنی تشریف لائے۔ جلسے کے بعد کے جمعے پر کثیر تعداد اور جگہ کی قلت کی وجہ سے صرف فرینکفرٹ کے ارد گرد کے احباب کو بیت الصبوح میں جمعہ پڑھنے کی ہدایت دی گئی۔ امیر صاحب کو
ای میل میں درخواست کی کہ مجھے اجازت دیں، میں حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ دل میں خواہش ملاقات کی بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کے سامان کرنا شروع کر دیے۔ وہ جمعے کا دن تھا، مجھے یاد ہے کہ میں جمعے کی تیاری کر رہا تھا، تو MTA کے ایک دوست نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے یہ کہا کہ ان سے ایک فیملی نے رابطہ کیا ہے اور وہ کافی پریشان ہیں، اور ان کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کینسر ہے۔ تو چونکہ اس سے پہلے وہ اوفنباخ کی بھی فیملی کا مجھ سے رابطہ ہو چکا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ اس دن جمعرات کی رات کو میں نے حضرت صاحب کے خدمت میں جب موقع ملا بات کرنے کا، تو میں نے عرض کیا کہ حضور وہ جو پروگرام ہوا تھا اس سے کافی لوگوں کا جو ہے وہ رجحان بڑھا ہے ملاقات کے لیے، تو لیکن چونکہ ملاقاتیں پہلے سے فکس ہیں اور سارے ہی ہو گئی ہیں، تو کافی ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ ملاقات کریں، تو حضور سے میں دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ حضور ان کے لیے بھی دعا کریں کہ ان کی بھی ملاقات حضور سے ہو جائے۔ تو مجھے یاد ہے حضور بڑے مسکرا کے نا حضور نے فرمایا اچھا اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے، اور یہ آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ جو فیملی تھی اوفنباخ کی اور دوسرے یہ جو باجی تھیں ہماری ہیمبرگ سے، ان کا جب میں نے سارا نام وغیرہ جا کے متعلقہ شعبے سے کو جا کے دیا اور ان سے پوچھا کہ کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ ان کی ملاقات ہو جائے، تو انہوں نے نا مجھے بڑے پیار سے مجھے کہا کہ بھائی آپ کو تو پتہ ہے کہ ان دنوں میں تو ویسے ہی سارے ملاقاتیں فل ہیں، اس میں تو ابھی کوئی گنجائش نہیں، ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے لیکن کوئی وعدہ نہیں۔ جمعے کے بعد ہی کچھ تیاریاں ہوئیں، تو ملاقات کے لیے جو لوگوں نے آنا تھا، ان دنوں کووڈ کا بھی زور تھا، یعنی کہ کووڈ کے ٹیسٹ بھی ہو رہے تھے ملاقات سے پہلے، تو کچھ ملاقات کے لیے جو آئے ہوئے دوست تھے ان کی کووڈ ٹیسٹ جو ہے نا وہ پازیٹیو نکل آئی۔ اب جو فہرستیں تیار ہو چکی ہیں وہ تو نہیں بدلی جا سکتی، اور کبھی کبھی ان شارٹ نوٹس میں پھر کسی کو اور کو بلانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کا مجھے فون آیا متعلقہ دفتر سے کہ آپ ابھی آئے تھے تو آپ نے بھی 2 لوگوں کی درخواست کی تھی ملاقات کی، تو وہ تیار ہیں، ان کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا جی ہم بالکل تیار ہیں، ایک تو باجی ہیمبرگ سے جمعے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پہ ان کے لیے جو ہے ملاقات کا جو ہے سبب بنا دیا۔ ہم ملاقات کے لیے اندر گئے اور میں حضور کو دیکھتے ہی رونے لگ گئی تھی، میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، میرا دل کر رہا تھا میں حضور کو فوراً بتاؤں خود کہ حضور مجھے کیا ہے۔ پھر حضور کو میں نے خود بتایا کہ حضور مجھے کولن کا کینسر ہے، جس پر حضور انور نے فرمایا کہ اللہ فضل فرمائے گا، جس کا اظہار عائشہ صاحبہ نے ملاقات کے بعد کچھ یوں کیا۔ اتنی تسلی مجھے کسی ڈاکٹر نے کبھی نہیں دے سکی جو حضور نے آج مجھے دیا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا واقعی اب سن رہے ہیں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جب میں اپنی تکلیف بتاؤں گی تو اللہ تعالیٰ اس کا حل مجھے فوراً دے دے گا۔ مجھے اپنے آپ کو میں بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی حضور کو اپنی تکلیف بتانے کے بعد، ایسے جیسے ابھی سے ہی میرا علاج ہو چکا ہے۔ مجھے بہت یقین تھا جب انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ واقعی فضل کرے گا۔ خلافت سے بدل جاتی ہے تقدیر جلدی، یہ حسب وہی یہ ربانی وہی موعود ساعت ہے۔ 8 ستمبر کو ملاقات تھی اور 29 اپریل کو میری شادی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا کم عرصہ ہے، 8 ستمبر اور 29 اپریل میں، اور میرے رزلٹ 8 ستمبر کو ایسے تھے کہ حضور کے الفاظ کے علاوہ ڈاکٹروں کے رزلٹ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ میں ٹھیک ہو بھی جاؤں گی یا نہیں، لیکن 29 اپریل کو میری بیماری بالکل ختم ہو چکی تھی۔
خلافت میں خدا بندے دو عالم کی نیابت ہے، خلافت میں تمام اقوام عالم کی امامت ہے۔ چند ہفتے پہلے حضور کے ساتھ ملاقات تھی اور میں نے حضور کو بتایا کہ حضور میں آپ کے پاس آئی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے کینسر ہے، اب میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ حضور نے اتنا مسکرا کے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے تو آپ پہ بہت فضل فرمایا۔ خلافت سے بدل جاتی ہے تقدیر جلدی، یہ حسب وہی یہ ربانی وہی موعود ساتھ ہے، یہ حسب وہی یہ ربانی وہی موعود ساتھ ہے۔